کہانی 2 قسطوں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسط، گاؤں چاند پور ایک سرسبز وادی میں آباد تھا جہاں زندگی سکون سے گزرتی تھی۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے، مویشی پالتے اور شام کو چولہوں کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنتے۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ یہ ایک سرد رات تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائیں تیز ہو چکی تھیں۔ گاؤں کے ایک کسان رحمت نے سونے سے پہلے اپنے باڑے کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور تسلی کر لی کہ مویشی محفوظ ہیں۔ مگر صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی 3 بھیڑیں مردہ پڑی تھیں۔ ان کے جسم جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور خون زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی درندے نے انہیں چیر پھاڑ دیا ہو۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ تھی کہ ان کے جسموں پر پنجوں کے گہرے نشان تھے، عام درندوں سے کہیں زیادہ بڑے اور خطرناک۔ رحمت نے شور مچا دیا اور پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ سب لوگ حیران اور خوفزدہ تھے۔ کسی نے کہا یہ بھیڑیا ہو سکتا ہے، کسی نے چیتے کا نام لیا اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ شاید یہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ رحمت کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ یہ کون تھا اور اگر یہ جانور ایک بار آیا تو کیا یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے؟ رحمت کے جانوروں پر ہونے والے حملے کے بعد گاؤں کے چند نوجوان بشیر، فاروق اور عمران اس درندے کے نشانات کا معائنہ کرنے کے لیے باڑے میں پہنچے۔ زمین پر جو پنجوں کے نشانات تھے وہ عام بھیڑیے یا کسی عام درندے کے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ لمبے اور گہرے تھے، جیسے کوئی بہت بھاری جانور وہاں سے گزرا ہو۔ تو یہ عام بھیڑیے کے نشانات نہیں لگ رہے، بشیر نے کہا، جو شکار کا کافی تجربہ رکھتا تھا۔ اگر یہ کوئی عام درندہ ہوتا تو ہم نے کبھی نہ کبھی اسے ضرور دیکھا ہوتا، مگر یہ تو جیسے ہوا سے آیا ہو، فاروق نے جواب دیا۔ عمران نے جھک کر زمین سے ایک عجیب و غریب بال اٹھایا۔ وہ عام جانوروں کے بالوں سے زیادہ موٹا اور سخت تھا، جیسے کسی عجیب مخلوق کی کھال کا حصہ ہو۔ وہ سب اسے لے کر گاؤں کے بزرگوں کے پاس گئے۔ دادا جان، جو گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص تھے، انہوں نے بال کو دیکھتے ہی گہری سانس لی۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ بشیر نے بے چینی سے پوچھا۔ دادا جان نے ایک پرانی کہانی سنائی۔ بہت سال پہلے چاند پور میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ تب بھی رات کے وقت ایک خوفناک بلا آتی تھی، جانوروں کو مار دیتی تھی اور کبھی کبھی لوگوں کو بھی غائب کر دیتی تھی۔ وہ کوئی عام درندہ نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی بدروح ہے جو صدیوں میں ایک بار جاگتی ہے۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر یہ وہی بلا تھی تو کیا گاؤں اب ایک بہت بڑے خطرے میں تھا؟ گاؤں کے لوگ ابھی صبح کی وحشت سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ اگلی رات کچھ اور زیادہ خوفناک ہو گیا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ حسن، جو گاؤں کے ایک اور کسان کا بیٹا تھا، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ وہ پڑھائی کر رہا تھا جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ باہر کوئی حرکت ہو رہی ہے۔ حسن نے
مشعل اٹھائی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ آہستہ سے باڑے کے قریب گیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح جب لوگ حسن کے گھر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور حسن وہاں نہیں تھا۔ باڑے میں ایک اور گائے زخمی پڑی تھی اور زمین پر وہی پنجوں کے نشان تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی انسان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ پورا گاؤں خوف میں ڈوب گیا تھا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، دادا جان نے کہا۔ یہ بلا اب انسانوں کو بھی اپنا شکار بنانے لگی ہے۔ تو یہ پہلی قسط یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو فٹافٹ سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔